نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایصال ثواب یعنی کسی کے مرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچانا، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے لوگوں نے اس کو فاتحہ کا نام دیا ہے۔ کسی کے مرنے کے بعد مختلف رسم و رواج کے ذریعے سے نئے نئے طریقوں سے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے کہ جس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے انتقال کے بعد میت کے گھر میں دوسرے دن یا تیسرے دن یا 7ویں دن یا 10ویں دن یا ایسے 40ویں دن لوگ جمع ہو کر فاتحہ کرتے ہیں، یا ایسے سال میں ایک مرتبہ برسی لوگ جمع ہو کر پورے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، کھانے کا انتظام، دعوت کا انتظام ہوتا ہے، کچھ پڑھ کر، اور ان مخصوص دنوں میں جمع ہو کر پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اس وقت کسی مؤذن کو یا امام صاحب کو بلا کر قرآن بخشواتے ہیں۔ اتنے قرآن پڑھا گیا، یاسین تبارک پڑھا گیا تو امام صاحب یا مؤذن صاحب کے واسطے سے بخشواتے ہیں۔ بعض جگہ یہ فاتحہ کے وقت شیرینی کو سامنے رکھ کر یا میت کو جو پسندیدہ چیز تھی، کھانے وغیرہ کی مرغوب چیز تھی، اس کو سامنے رکھ کر لوگ جمع ہو کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اتنا اس پر التزام ہے کہ اگر کہیں اس طریقے سے خاص دنوں میں فاتحہ نہ کیا جائے تو اس پر لوگ طعنے دیتے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ اس کے لیے بعض لوگ اگر حیثیت نہ بھی ہو تو قرض لے کر اس طریقے کے مخصوص دنوں میں فاتحہ کرنے کو اپنے لیے لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سب غلط طریقہ ہے کہ خاص دنوں کے اندر لوگوں کا جمع ہو کر اس طریقے سے اہتمام کرنا، اس کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا التزام تھا، نہ صحابہ کے، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے۔ ایسی ہی نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس شخص نے اس دین کے اندر ایسی نئی باتوں کو ایجاد کیا اور اس کو دین سمجھ کر وہ کام کر رہا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، تو وہ مردود ہے، اس کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور فرمایا یہی بدعت ہے، دین میں زیادتی ہے۔ اور آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے بدعات سے، خرافات سے، دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا ضروری ہے اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ایصال ثواب کی شریعت کے اندر ایک حیثیت ہے۔ کچھ قرآن کریم پڑھ کر یا تلاوت کر کے یا کوئی صدقہ و خیرات کر کے دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، کوئی تاریخ اور کوئی دن کو لازمی اور ضروری نہ قرار دے، اور لوگوں کا اکٹھا ہونے کو اور دعوت وغیرہ انتظام کرنے کو کوئی
لازمی اور ضروری نہ قرار دیں، بلکہ انفرادی طور پر جو جتنا پڑھا یا جو جتنا صدقہ کیا دل کے اندر یہ ارادہ کر لے اور یہ نیت کر لے، اللہم اوصل ثوابہ ھذہ العبادہ الی فلان، اے اللہ اس عبادت کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، چاہے وہ مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، اور بدنی عبادت میں نفلی عبادت ہو۔ مالی عبادت جیسے صدقہ ہے، خیرات ہے، غریبوں کو کھانا دینا، کپڑا دینا یا غلہ اور اناج دینا، یا بدنی عبادت ہے اور نفلی عبادت جیسے نفل نماز ہے، نفل روزے ہیں، یا اسی طریقے سے تلاوت ہے، چاہے قرآن کریم کا ہو یا پورا قرآن کریم نہ ہو تو سورہ یاسین، سورہ تبارک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ہو یا دیگر تسبیحات ہوں، ان کو پڑھنے کے بعد دل میں اگر خود ہی یہ نیت کر لے پڑھنے والے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، یہی وہ ایصال ثواب ہے کہ اس کے ذریعے سے میت کو وہ ثواب پہنچ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم اضحیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو قربانی دیتے ہو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تاکید کی ہے، مجھے یہ وصیت کی ہے، میں ہر سال اضحیہ کے موقع پر اپنے لیے بھی تو قربانی کرتا ہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک اضحیہ، ایک قربانی کا جانور ذبح کرتا ہوں۔ تو یہ مالی عبادت ہے، اس کا ثواب جس کو ہم نیت کریں اسے پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہوا اور اس کو اپنی زندگی میں حج کرنے کا ارادہ تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ سفر کرنے کی اور سواری پر بیٹھ کر جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، کیا میں اس کے نام سے ان کی طرف سے حج کر لوں تو وہ حج کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہارے باپ کے ذمے کسی کا کوئی قرضہ رہ گیا ہو تو اگر تم اس قرضے کو اپنے طرف سے ادا کر دو تو کیا وہ قرضہ ادا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض تو اس سے زیادہ اولا ہے کہ وہ ادا ہو جائے۔ تو یہ نفلی عبادتیں ہیں کہ کوئی آدمی نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ مرحوم کو، میت کو زندوں کی جانب سے ثواب کے پہنچنے کا ایسا انتظار ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبنے والے کو سہارے کا انتظار ہو تو اس کے ملنے کی وجہ سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی زندوں کی جانب سے جو ثواب مرحومین کو پہنچایا جاتا تو اس کی وجہ سے ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ ایصال ثواب کی ایک شرعی حیثیت ہے۔ در مختار اور شامی کے اندر ہے، الاصل ان کل من اتی بعبادت مالہ جعل ثوابہ لغیرہ، اے سواء کانت صلاۃً او صدقۃً او صوما ونحوہا۔ شامی جلد 236 صفحہ 236 اور جلد 2 کے اندر یہ عبارت ہے۔ تو اس کے اندر یہ تصریح ہے، چاہے وہ عبادت مالیہ ہو یا عبادت بدنیہ ہو، ثواب اس کسی مرحوم کو پہنچانا چاہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کا ثواب وہ مرحوم کو پہنچتا ہے۔ اس سلسلے کے کچھ مزید مسائل جو لوگوں کے جانب سے سوال کیے جاتے ہیں اس کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ بعض لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد خود سے نہیں بخشواتے بلکہ کسی محلے کے امام کو یا مؤذن کو بلا کر ان کے ذریعے سے بخشواتے ہیں، اور خود اپنے لیے بخشوانے کا اہل نہیں سمجھتے، یہ غلط ہے۔ بلکہ بخشوانا کیا ہے
کوئی ثواب عبادت کر کے، چاہے مالیہ ہو یا بدنیہ ہو، صرف دل میں یہ ارادہ کر لے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر اہتمام نہیں ہے۔ اس میں ایصال ثواب سے متعلق جو آدمی کچھ عبادت کیا اور ایک مدت کے بعد، چند دنوں کے بعد اسے پہنچانا چاہے تو بھی پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ ہفتہ یا گزشتہ مہینہ قرآن کریم ختم کیا، اب ایک ہفتہ ایک مہینے کے بعد، چند دنوں کے بعد اب یہ نیت کر رہا ہے کہ فلاں وقت میں نے جو ایک مکمل قرآن کریم ختم کیا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیں، تو پڑھ کر فوراً بخشوا دیں تو بھی ٹھیک، یا کچھ مدت کے بعد اب ارادہ ہوا تو بھی بخشوا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ یہ کہ ہم اگر کوئی عبادت کر کے میت کو، جو ہمارے سے پہلے انتقال ہو گئے، ان کو پہنچانا چاہیں تو ان کو مکمل ثواب پہنچ جائے گا، اور جو پڑھا ہے اس کو بھی مکمل ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو ثواب پہنچانے کی وجہ سے پڑھنے والا یا عبادت کرنے والا اس کی ثواب سے محروم ہو جاتا ہو، ایسے نہیں، بلکہ پڑھنے والے یا عبادت کرنے والے کو بھی مکمل ثواب پہنچے گا، اور جن کی نیت ہم نے کی ان کو بھی مکمل ثواب پہنچے گا۔ ایک دوسرا مسئلہ، اگر ہم نے کوئی عبادت کر کے، مثال کے طور پر ایک قرآن کریم ختم کر کے، اس کا ثواب کئی مرحومین کو بخشوانا چاہیں تو کئی مرحومین کو بھی بخشوایا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر ہر ایک کو مکمل ثواب پہنچے گا۔ یہ تقسیم کر کے نہیں، مثال کے طور پر ایک قرآن کریم ختم کر کے ہم نے اپنے 10، 50، 100 یا 1000، 2000 مرحومین کو بخشوایا، تو ہر ایک کو مکمل قرآن کریم کا ثواب پہنچے گا۔ یہ نہیں کہ وہ قرآن کریم ایک کو 100 حصوں میں تقسیم کر کے 100 مرحومین کو پہنچایا جائے، یہ نہیں ہے، تو ہر ایک کو مکمل ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ کی شان سے کوئی بعید نہیں، ہر ایک کو مکمل ثواب پہنچے آئے۔ ایک اور بات، کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے انتقال ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ گھر والے، رشتہ دار قرآن کریم پڑھ کر یا کوئی صدقہ وغیرہ کر کے ثواب پہنچائیں، کچھ لوگوں کو متعین کر دیتے ہیں اور ان کو اجرت دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 حافظ کو متعین کیا اور ہر ایک کو 100 روپے یا 500 یا 1000 روپے دے دیا کہ تم یہ اجرت لے لو اور ایک قرآن پڑھ کر فلاں ہمارے رشتہ دار مرحوم ہوئے ان کو پہنچا دو۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جس کو اجرت دی گئی اس کے بعد اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے گا، یہ امید نہیں کی جا سکتی۔ جو آدمی اجرت کے لیے پڑھا ہے، اجرت لینے کے نیت سے پڑھ رہا ہے، تو اس کا تو دنیا ہی کے اندر معاوضہ مل گیا، اس کا کوئی ثواب نہیں رہا کہ دوسرے کو وہ پہنچائے۔ اس لیے اجرت دے کر قرآن کریم پڑھوانا یا بخشوانا یہ غلط ہے۔ ایک اور مسئلہ، جس طریقے سے مرحومین کو ثواب بخشوایا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہمارے والدین ہوں یا اساتذہ ہوں یا مشائخ ہوں جو باحیات ہیں، ہم نے قرآن کریم پڑھا یا نفل نماز پڑھی، اس کا ثواب اپنے ہی موجود باحیات والدین کو یا اساتذہ کو یا دیگر مشائخ کو پہنچانا چاہیں تو بھی پہنچایا جا سکتا۔ یہ نہیں کہ ایصال ثواب کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ خاص ہو۔ ہاں، مردوں کو تو عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے، زندہ اور باحیات خود عمل کر سکتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہاں ایک اور مسئلہ، اگر کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ثواب پہنچانا چاہیں تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ قبرستان جا کر قبر کے قریب کھڑے ہو کر تھوڑی دیر تلاوت کر کے
اس کے بعد دل میں نیت کریں اور دعا کر لیں بغیر ہاتھ اٹھائے۔ تو قبرستان جا کر قبر کے قریب کھڑے ہو کر تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی دور ہے، قبرستان نہیں جا سکتا، اپنے والد یا اپنے رشتہ دار مرحومین کے قبر کے قریب یا قبرستان نہیں پہنچ سکتا، تو جہاں اور جس جگہ وہ ہے اسی جگہ وہ پڑھ کر بخشوانا چاہے تو بھی بخشوا سکتا ہے۔ جی، قبرستان جانا ہی ضروری نہیں۔ ہاں، البتہ قبرستان جائیں، اس کی وجہ سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ وہاں قبر کے ماحول کو دیکھ کر اپنا آخرت اور مرنے کے بعد والی زندگی، قبر والی زندگی وہ یاد آتی ہے۔ موت اور ما بعد الموت کی تیاری کا یہ موقع ملتا ہے۔ اس وجہ سے قبرستان جائیں تو زیادہ بہتر ہے، یا اپنی جگہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، پڑھ کر بخشوایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایصال ثواب سے متعلق کچھ وہ ضروری مسائل تھے جو عام طور پر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔